سر یہ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اینکر پرسن تجزیہ نگار منیف فاروق صاحب بھی. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ نوازشیں یا ان کی جماعت کے اوپر جو ریلیف ان کو ملنا شروع ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل دیکھنے مل رہے ہیں. آج حماد اظہر کا منظر عام پہ آ جانا, پھر یہ بھی کہنا کہ مراد سعید بھی آ سکتے ہیں, اٹس این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی, لگ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی وہ شاید کسی اور خلش کی وجہ سے اندر ہیں, اور ان کو پتہ ہے, آپ کو ایک ٹسل چلتی آ رہی ہے رائٹ آفٹر مشرف صاحب نون لیگ کے درمیان, ان کے درمیان. یہ اچانک کیا ہوا, یا یہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے جو ریلیف اوور آل پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہا ہے؟ اچھا, اس میں علی حیدر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مئی 2023 سے کل 17 مقدمات جو ہیں جن میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں پرویز الہی صاحب کی. آپ نے سڑکوں کے اوپر دلچسپ مناظر دیکھے ہیں کہ کبھی رہائی ہوتی ہے, پھر گرفتاری ہوتی پھر نئے کیس میں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ بھی ان کے اوپر درجنوں ہیں, لیکن ابھی تک کسی 9 مئی کے کسی ایک مقدمے میں ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو موجودہ آخری مقدمہ تھا یہ غیر قانونی بھرتیوں کا تھا جو پنجاب اسمبلی کے اوپر مبینہ طور پہ کی گئی تھی, اور اس کے اینٹی کرپشن کی طرف سے یہ سارا کیا گیا تھا. اس میں رہائی ہوئی, اور اس میں رہائی کے بعد آپ کو چودھری پرویز الہی سامنے آئی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ تو مقدمات موجود ہونے کے باوجود نہ تو ان کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری ہوئی, اور دوسری بات یہ کہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ضمانت تو ہو جاتی ہے, رہائی میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے, اور یہ فوری طور پہ رہائی ہوئی, وہ گھر پہنچ گئے اور وہ چیزیں آئیں. تو چودھری صاحب کے معاملات کسی نے طے کروائے, کسی نے سفارش کی چودھری صاحب کی, ایسا کچھ ہوا سر؟ اچھا, اس میں ایک بات میں کہہ کے پھر یہ اس پہ آؤں گا, خبر بھی دوں گا آپ کو. بالکل, چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلی مرتبہ اتنی طویل قید دیکھی ہے, تقریباً یہ 1 سال بنتی ہے, اور یہ ان کا جو پچھلا سارا ماضی ہے اس سے ذرا مختلف ہے. اس سے پہلے ہمیشہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس گروہ میں وہ کہیں شامل کھڑے نظر آتے ہیں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ گرفتاری کے لیے کیا ہوا, میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, آج حماد اظہر صاحب کا سامنے آنا, چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں بہت سی رہائیاں ہوں گی. میری جو معلومات ہیں, میری جو ملاقاتیں ہیں, اس کے نتیجے میں تو یہ نتیجہ اخذ کر پایا ہوں کہ ابھی مزید کوئی رہنما باہر نہیں آنے والا, کوئی رہائی نہیں ہونے والی. ایک بات تو یہ ہے. آپ کو یاسمین راشد بھی اسپتال داخل ہو گئے, ایسے ہی پرویز الہی صاحب اسپتال داخل ہوئے تھے اور وہاں سے گھر آ گئے. اچھا, پرویز الہی صاحب کے کیس میں خاص طور پہ یہ ہوا کہ یہ اپنوں کی محبت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت قریبی اپنوں کی, جی بہت قریبی, اور یہ راستہ جو ہے وہ چودھری خاندان کے درمیان میں سے نکل کے آیا. چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں کیسرا الہی صاحبہ, جی, وہ جن پہ الزام لگا رہی تھیں, وہ جن پہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی اپنی فیملی میں سے ہی, یہ وہیں سے راستہ نکلا. اچھا, میں آپ کو ایک اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ آپ کے سامنے فیکٹ رکھ دوں. لوگوں نے کہا کہ سوال کا جواب بھی دوں گا. چودھری خاندان کے حوالے سے یہ تھا کہ چودھری پرویز, جو چودھری شجاعت ہیں, ان کی بہنیں چودھری پرویز الہی کا دفاع کرتی آپ کو نظر آ رہی تھیں, ان کی کیمپین کرتی نظر آ رہی تھیں. ایک تو سامنے تھیں, باقی جو تھی وہ اندر میں ان کے ساتھ تھیں. یعنی چودھری شجاعت کی سگی بہنیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ. جی جی, ایسے ہی میرے پروگرام میں بھی آ کے انہوں نے کہا. جی, لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی اپنی بہنیں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اس وقت, یعنی وہ ان کے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اب آپ نے جو بات کی اس کا جواب آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح سے مل جائے گا, یا اگر آپ مجھے کوئی ایک ٹویٹ دکھا سکیں کسی کا خاندان کا, چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے سمیت کسی اور کا, کسی ایک ٹویٹ میں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں, اگر ابھی موجود ہو سامنے آپ کے, جس میں وہ انہی مخالفین جن کو وہ اپنے ہی ہیں, جن کے اوپر وہ الزامات لگاتے آئے ہیں, اگر آپ کو کہیں پہ وہ نظر آئے تو میری رہنمائی ضرور کیجیے گا. اور آنے والے دنوں میں یہ بھی بات طے ہوئی کہ خاندان کے اندر سے ایک دوسرے کے اوپر بیانات دینا بند کیے جائیں. اور اس یعنی وہ معاملہ تو نہیں ہوگا, خاندان وہ معاملہ ادھر رہے گا, وہ معاملہ تو ادھر اس طرح سے رہے گا, کیونکہ جو میں نے ظہور الہی خاندان میں ادھر جا کے گجرات میں یہاں پر ملاقاتیں کر کے جو دیکھے ہیں, تو ملازمین تک جو چیزیں خلیج ایک آئی ہوئی ہے اس کو واپس آنا ایک نیچرل. جو ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا گھر کے اندر, وہ ٹینٹ اتر جائے گا. ٹینٹ اتر گیا, ویسے مزے کی بات ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں ٹینٹ اتر گیا ہوا ہے. یہ الیکشن کے دنوں میں لگا تھا, لیکن اب جو
آپ جو یہ بات کریں نا خلیج جو ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن فی الحال آپ کو کوئی سیاسی میرا بیان نظر خیال نہیں آئے گا. میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ مٹی پاؤ. چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے مٹی پاؤ. آپ کو پتا وہ قائل ہیں اس بات کے، اور انہیں یہ بہت ہی یہ رنج تھا کہ چودھری پرویز الہی اس عمر میں خاص طور پہ یہ اچھا واقعہ ان کو ہوا جب وہ میں اس پہ آؤں گا، میں اس پہ آؤں گا، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ واقعی ان کو رنج تھا یا نہیں، کیونکہ ان کی بہنیں جو ہے وہ بہت سخت گفتگو کر رہی تھی چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے، بلکہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے زیادہ کہ وہ اپنے بیٹوں کے کہنوں میں آ رہے ہیں. بڑا صاحب سر یہ اب اگین اس پہ ذرا آپ اپنا ایک دیجیے گا اوپینین کہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملا. میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے کیسز میں جہاں پہ ان کو ضمانت مل رہی ہے. اچھا ایک سٹانس اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا، ایک سٹانس یہ پچھلی گورنمنٹ کا بھی تھا پی ڈی ایم کی کہ جناب انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس میں بھی ریلیف مل گیا، رہائی مل گئی، وہ الزام بھی سر سے اتر گیا. تو وہ جن پہ ایک جو تاثر ہے کہ یہ وینڈلائز کرتے ہیں وہ الزام بھی بری ان کو اوپر سے دھل گیا. یہ سب واقعات آئسولیشن میں ہو رہے ہیں یا آپ کو بھی یہ تمام چیزیں انجینئرڈ لگتی ہیں؟ میں عدالت کے میرٹ پہ سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن ہماری ملک کی تاریخ ایک بات ہمیں دیکھنا ہوگی. ایک بات تو یہ کہ جب یہ سب ہم کرائسس ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت ایک جنگ نظر آ رہی ہے ہمیں. ایک محاذ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے اندر آج جو حکومتی سینیٹرز تھے ان کا لب و لہجہ کیا تھا، وہ عدالت کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. یہ تو وہی لوگ تھے جو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. جی بالکل، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی، بلکہ آج فیصل سبزواری بھی تھے. یہ بھی ایک تو یہ ماحول تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ مجھے جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماد اظہر باقی لوگ سامنے آنا اور کوئی رہائی ہونا یا ضمانت ہونا کہیں پہ، تو میں تو آپ کو سیدھی بات ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کے بھی تھوڑا سا نکال کے دیکھیں تو درمیان میں میڈیا انگیج ہو جایا کرتا تھا، کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ اب فلانے کی ضمانت ہو گئی، آپ دیکھیں معاملہ ڈیل ہو گئی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ نے بات کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو انگیج کرتے ہیں، بات ہوتی ہے، تھوڑا سا ادھر سے گڈ جسٹس دیا جاتا ہے، کچھ ادھر سے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹیں جہاں پہ لگی ہیں وہاں سے سرک گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا، اور 9 مئی پر بھی سٹانس برقرار ہے، 100% برقرار ہے. مراد سعید صاحب سامنے آئیں اور ان کو کوئی گرفتار نہ کرے، یہ بات میں ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوں. میاں اسلم اقبال پنجاب اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اپوزیشن لیڈر انہوں نے بننا تھا. وہ آج کی ڈیٹ تک اتنے مہینے ہو چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر انٹر ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو بڑا غم و غصہ جو پایا جاتا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.